اپوزیشن والوں کی ایک تنقید یہ آتی ہے اور وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سامنے وزارت عظمیٰ عمران خان کے پاس ہے, وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, لیکن پیچھے عملی طور پر بہت افیکٹو رول کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اس تاثر کو آپ کیسے ظاہر کریں گے؟ اچھا ندیم, اس طرح ہے نا, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. میری اسٹیٹڈ میری پارٹی کی پالیسی 20 سال سے تھی کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. میری یہ تھی کہ ہمیں اپنے بھی جو ہماری یہ جنگ ہوئی ہے وار آن ٹیرر, ہمیں یہ کبھی بھی امریکہ کی جنگ کے اندر ہمیں پڑنا نہیں چاہیے تھا. لیکن جب ہم پڑ گئے اور جب دوسرے لوگ ہمارے دشمن چھلانگ مار دیے, جب ہماری جنگ بن گئی, تو اس کے بعد جن لوگوں سے ہم نے جن سے ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتے ان سے کریں, جن سے لڑنا ان سے لڑیں. یعنی میری ساری ایک کلیئر پالیسی آئی ہے. آج پاکستانی فوج میری پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے. ہندوستان کے ساتھ میری کلیئر تھا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں, پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی. جب پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا اور ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا, میں نے جب واپس کرنے کا فیصلہ, پاکستانی فوج ساتھ کھڑی تھی. کرتارپور میں پاکستانی فوج ساتھ کھڑی ہے ہندوستان کی. مجھے کوئی بتا دے کہ ایک جگہ جو میری گورنمنٹ کی پالیسی ہے پاکستانی فوج نہ کھڑی ہو. لیکن ندیم وجہ ہے اپوزیشن کا. میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. اپوزیشن کا مسئلہ ہے کہ ان کے جو نواز شریف ہے یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا. پہلے تو ان کو پالا فوج نے, جنرل جیلانی سے شروع ہوئے, جنرل ضیاء الحق نے, ہمارے سامنے, میرے تو سامنے سب کچھ ہوا نا, کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے منہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشین بنایا, ایک بزنس. یہ تو پھل کے ٹوکرے ڈی سیز کے کمرے کے باہر رشوت دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ جنرل جیلانی کو وہ سریا لگایا اس کو, اور اس طرح وہ فائنانس منسٹر ہمارے سامنے بنا ہے. اب یہ ایک دم بن گیا سپر ڈیموکریٹ. اس کا پرابلم پہلے آیا وہ اسحاق جو تھے غلام اسحاق سے, پہلے وہ پرابلم آیا. اس سے پہلے وہ جنرل آصف جنجوعہ تھے, ان سے پرابلم آیا. پھر اس کا پرابلم آیا, خود ہی اس نے سپر سیڈ کر کے جنرل مشرف کو لے آیا, اس کے ساتھ پرابلم آیا. پھر جنرل رحیل کو لے کے آیا, اس کا پرابلم. پھر جنرل انہوں نے ہی سلیکٹ کیا تھا جنرل باجوہ کو, ان سے پرابلم آیا. ان کو پرابلم آتا کیوں ہے؟ سوال تو یہ پوچھے, مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا, ان کو کیوں پرابلم ہے؟ مسئلہ ندیم ایک ہی ہے. یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے. ہماری جو سب سے بڑی, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ جو ایجنسیز ہیں ISI اور MI, خاص طور پہ ISI, یہ ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کی چوریوں کا. اب یہ باقی سارے جو سولین ادارے یہ کنٹرول کر لیتے ہیں. نواز شریف جوڈیشری کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. ہمارے سامنے انہوں نے جب ایک سجاد علی شاہ جسٹس نے جب ان کو کنٹرول نہیں کر سکے تو ڈنڈوں سے حملہ کیا سپریم کورٹ کو. پھر باقی جوڈیشری کو بریف کیس انہوں نے دیے کنٹرول کرنے کے لیے. کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کو آپ ڈنڈے لے کے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو بھگا دیں اور جوڈیشری آپ کے ساتھ مل جائے؟ تو ان کا پرابلم یہ تھا کہ فوج کنٹرول میں نہیں تھی, باقی جوڈیشری بھی کنٹرول میں تھی, نیب بھی کنٹرول میں تھی, باقی سارے ادارے ان کے کنٹرول میں تھے. اب یہ ان کی سب سے جو لڑائی ہوتی کیوں تھی, یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی ان کو یہ جمہوری بن جاتے تھے. اب ان کا پرابلم, اب دیکھ لیں, یہ سارا وقت فوج کو برا بھلا کہتے ہیں. وجہ تو بتائیں کہ کہتے کیوں ہیں. میں اب پروگرام دیکھ رہا, جی مجھے وہ فوج نے آ کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو. بھئی آپ پرائم منسٹر تھے, اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی, آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو.